سوچئے ایک طرف لاکھوں صحابہ کا مجمع ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور پہلا حج تھا، وہ حج جس کے بعد کچھ ہی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اور سوال یہ ہے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رخصت ہونے سے پہلے کیا پیغام دیا تھا؟ ایسا کیا کہا تھا جو صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی خطبے سے سب سے اہم پیغاموں کو سمجھیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ضرور دیکھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج 10 ہجری میں ادا فرمایا، جسے ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو تفصیل سے فرمایا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت آتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف لائے اور وہاں لوگوں کو خطبہ دیا۔ اب ذرا امیجن کیجئے، عرفات کا میدان، ہزاروں نہیں بلکہ ایک بہت بڑا مجمع، اور سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سن رہے ہیں، لیکن کسی کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے کھڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ان کی زندگی کے آخری دور کے عظیم ترین پیغاموں میں سے ہے۔ پہلا پیغام جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال کی حرمت اسی طرح ہے جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی جان اور مال کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی کا مال ناحق لینا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی جان کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ اور یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، اسلام میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی انسان کو ناحق مار رہے ہیں، کسی کا مال دبائے بیٹھے ہیں یا کسی پر ظلم کر رہے ہیں، تو تمہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام، جاہلیت کے رسم و رواج کا خاتمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور کو، خون کے بدلوں اور انتقام کے رواج کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ یعنی اسلام نے بدلے اور نسلی دشمنی کے اس کلچر کو چیلنج کیا جہاں ایک شخص کی غلطی کا بدلہ پوری نسل سے لیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے ریلیٹڈ ایک پرانے بلوڈ کلیم کو بھی ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انصاف اپنے اور پرائے کے لیے الگ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ اگر اپنا بھی غلط ہو تو غلط کو غلط کہنا انصاف ہے، اور اگر دوسرا بھی مظلوم ہو تو اس کا حق دینا بھی انصاف ہے۔ تیسرا پیغام، سود کا خاتمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کے سود کو ختم کرنے کا اعلان بھی فرمایا تھا، اور صرف دوسروں کا سود نہیں بلکہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ریلیٹڈ سود کو بھی ختم کر دیا۔ یہ بات بہت گہری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے اپنے لوگوں کے لیے ایک رول ہے اور دوسروں کے لیے دوسرا رول ہے، نہیں، بلکہ حکم سب کے لیے ایک تھا۔
یعنی دین میں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک رول اپنے لیے بھی وہی رول دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ اور چوتھا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع میں یہ تھا، عورتوں کے حقوق۔ اب آتے ہیں ایک ایسا حصہ جسے ہر گھر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر تقوی کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے نکاح میں لائے ہو۔ یعنی بیوی کو صرف گھر کا ایک فرد سمجھنا نہیں، بلکہ اس کے حقوق اور ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہے۔ اسلام میں نکاح صرف ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں، یہ ذمہ داری بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ پانچواں پیغام، سب مسلمان برابر۔ اب ذرا سوچئے، اس زمانے میں دنیا میں نسل اور قبیلہ، رنگ اور خاندان کی بنیاد پر لوگوں کو اونچا نیچا سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے انسان کو ایک نیا اسٹینڈرڈ دیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے قریب وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی اصل عزت مال سے نہیں، خاندان سے نہیں، رنگ سے نہیں، بلکہ تقوی سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجۃ الوداع کا پیغاموں میں بھی انسانی حرمت اور ظلم کے خاتمے کا یہ بنیادی اصول صاف نظر آتا ہے۔ چھٹا پیغام جو حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا سب سے بڑا مشن یہی تھا کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ قرآن ہمارے لیے اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے پیغاموں کو سمجھانے کا ایک امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت سے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ صرف قرآن کو پیک کر کے آپ کو اوپر رکھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات ابھی باقی ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے جان لیا جان کی حرمت، مال کی حرمت، جاہلیت سے ظلم کا خاتمہ، سود سے بچنے کی ہدایت اور عورتوں کے حقوق۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کے خطبے کا ایک اور بہت گہرا پہلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتیں نہیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف سنا ہے، اپنی زندگی میں ہم اسے اپنائے بھی ہیں؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کسی کا حق مارتے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے حقوق بھول جاتے ہیں، تو پھر ہمیں رک کر اپنا مصاحبہ کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ لمحہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں عرفات کے خطبے کا ذکر صحیح مسلم میں تفصیل سے آتا ہے۔ یہ روایت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے بہت سے ارشادات تک پہنچاتی ہے، اور اسی لیے آخری خطبے کو ہم نے ایک چھوٹے سے جملے میں سمیٹا۔ بات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم کسی ایک وائرل کویشچن کو پورا خطبہ سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کر دیں۔ تو آج ہمارے پاس دنیا کی بہت سی چیزیں ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، نالج ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی ہے؟ کیا ہم کسی کا حق نہیں مارتے؟ کیا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم حرام مال سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا گائیڈ بناتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آج بھی زندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج بھی ہمارے سامنے ہے، اور قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے۔ تو آج ایک وعدہ کیجئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو صرف زبان تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں بھی اپنائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے، لوگوں کو حقوق ادا کرنے اور ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ آپ کو پیغام اچھا لگا ہو تو اپنے گھر والوں میں ضرور شیئر کریں۔